پہلے دو کوسچن ہیں جنرل صاحب سے، تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دے دیں کہ جو اٹیکرز تھے ملیٹنٹس ان کی تعداد کتنی تھی اور ان میں سے کتنے مارے گئے اور کتنے بھاگ گئے، اور آر دیر اینی ہوسٹیجز اسٹل بیکاز دے آر کلیمنگ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بنایا ہوا ہے، اور ہماری کیجویلٹیز کتنی ہوئیں. دوسرا آپ نے پی ایف کا ذکر کیا، تو پی ایف کا کیا رول تھا وہ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. اور دوسرا کوسچن میرا یہ کہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی یہ کہ رولز آف گیمز اب چینج ہوں گے، تو کہ نئے رولز کیا ہیں. دوسرا کوسچن میرا بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا سوری فورتھ کوسچن بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا ابھی بھی سیاسی حکمت عملی کی کوئی گنجائش ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کیا جائے گا. جی یہ آپ نے جو بتایا 33 ٹیررسٹ جو سے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اس آپریشن میں. تعداد ان کی زیادہ تھی. یہ جس طرح میں نے آپ کو آپریشن جو انفولڈنگ بتائی، تو جب انہوں نے ٹرین سے ان کو نکال کے ہاسٹیجز کر لیے اور بٹھا لیے، تو ایک اسمالر گروپ کو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا، اینڈ دا لارجر گروپ جو ہے دیٹ اسٹارٹڈ موونگ ٹورڈز بیک ٹورڈز دی mountains and we were observing it کیونکہ it takes time for the forces to make contact، لیکن observation آپ کی شروع ہو جاتی ہے بہت جلدی. تو once وہ ایک خاص ڈسٹینس پہ آگے چلے گئے تھے تو they were engaged. اب وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں جا رہے تھے and neutralized. in our assessment اس میں سے وہاں پہ ایک بڑی تعداد ان کی جو سی ہے اس میں ماری گئی، ٹھیک ہے، ایک بڑی تعداد، لیکن ناٹ دیٹ آل آف دیم، بٹ ایک بڑی تعداد ان میں سے ان میں ماری گئی. اور اس کے علاوہ جب یہ جو گراؤنڈ آپریشن جہاں پہ آپ کہیں گے ٹرین کے اوپر آپریشن ہوا، جہاں پہ جو سنائپرز نے کیا اور بعد میں زرار نے کیا، اس کولیکٹیولی دس آل از 33 جو جہنم واصل ہوئی. جو آپ نے بات کی کہ کیا کوئی ٹیررسٹ جو سے ہیں جو کلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کر رہے ہیں، جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو جیسے میں پہلے ہی بتایا ہے کہ دی آبزرویشن واز دیئر. سو انہوں نے وہاں سے ایک گروپ کو ٹرین میں رکھا اور باقی انہوں نے باہر جو ہے گروپس بنا لیے. ایٹ نو ٹائم دے ٹک اینی ہاسٹیجز ان ٹو اینی ہائیڈ آؤٹس. جو یہ جا رہے تھے آگے کی طرف وہ خود یہ جا رہے تھے جن کو ہم نے نیوٹرلائز کیا، ان کے ساتھ کوئی ہاسٹیجز نہیں تھے. تو جو بھی جو ہاسٹیجز تھے یہ اسی سائٹ پہ موجود تھے. وہ ہاسٹیجز جو سے ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 3 بڑے حصوں میں، ایک 11 کی رات کو جب وہ ان کو انہوں نے چھوڑا، ایک 12 کی صبح کو جب وہاں پہ جو ایف سی اور آرمی کے ٹروپس تھے انہوں نے سنائپنگ کی اور اس سے ایک کموشن کریٹ ہوا اور موقع ملا وہاں سے کچھ ہمارے ادھر جو ہاسٹیجز تھے ان میں بھاگنے کا، وہ بھاگے اینڈ دین مختلف ڈائریکشن میں بھاگے اور ان میں کچھ ان پہ فائر بھی آیا کچھ لوگوں پہ پیچھے کی طرف سے ٹیررسٹ کی طرف سے. اور ایک وہ، اور تیسرا جو ہاسٹیج کلیئرنس ہوئی ہے جو کہ زرار نے کی 12 کی شام کو. اس کی so these hostages were there, so none of them took them out. ان میں سے یہ جو ہاسٹیجز تھے اس میں سے 354 جو ان سے ہاسٹیجز ہیں they have been positively ان کے ساتھ ان کا آئیڈینٹیفائڈ کانٹیکٹڈ ریٹریٹ. 26 جو ہمارے پیسنجر زون سے ہیں اس میں سے میں نے پرسوں آپ کو میرا خیال 21 بتایا تھا، now the figure is 26 جو شہید ہو چکے ہیں. بیکاز جو 21 تھے یہ وہ تھے جو اس وقت جب شام کو اسے ٹرین کلیئر کی تھی تو ٹرین پہ ڈیڈ باڈیز ملی تھی. بٹ دیر ور فیو جس طرح جو کچھ تھے جو کہ کچھ فاصلے پہ جب وہ دے رہے ہوئے، تو میں نے آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر فائر آیا تھا، تو نو ان میں سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ اور کچھ جو سے ہیں جو پہلے زخمی تھے ان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دیٹ فگر از ناٹ 26 جو اس سے شہید ہو چکے. اور سو دیٹ از دی تو دس کمز ٹو 380. اور جو فگر آتا ہے پیسنجر زیادہ ہونے کا اینڈ کہ وائی یہ فگر ابھی 380 کا ہے، اس پہ سی ایم صاحب اس کو کلیریفائی کر دیتے. جی میں چیف منسٹر صاحب اس پہ ایڈ کر دیں دین وی کین کم بیک ٹو دیٹ. اب یہ میں پہلے آپ کا سیاسی سوال کا سیاسی سا جواب دوں. کون سا سیاسی مسئلہ ہے جو میں نے اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا ہے؟ سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ہاف آف پاکستان ہے، پیچھے رہ گیا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کرنی چاہیے، ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر میں، سو اینڈ سو آن.
اس میں ایک سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ آپ NFC شیئرز میں سے پنجاب نے جس طرح پہلے اس وقت ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر تھے, انہیں اپنے شیئر سے ایکسٹرا دیا, تو چلو اپنے شیئر سے تھوڑا سا اور ایکسٹرا ہمیں دے دیں سو دیٹ ہم پیچھے رہ گئے, ہم آگے آ جائیں گے. کوئی سیاسی مسئلہ, کوئی سیاسی جلسہ ہے, جلوس ہے, اس کے لیے کوئی, دس از پیورلی ٹیررزم. جو دوز ہو took arms against state of Pakistan, there is no mercy for them until and unless unconditionally وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے سرنڈر کریں. اب جو پالیٹکس ہے, جنہوں نے سیاست کرنی ہے, سیاست میں تو ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ چاہے وہ کمپریسڈ پالیٹکس کوئی کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, اس کی تو دیر از اے ڈائلاگ آلویز. وی ڈو اٹ ارلی ان دا مارننگ, وی اسٹارٹ اٹ ایٹ 8 اور رات 2 بجے تک وی آر میٹنگ پیپل. کوئی MP آ رہا ہے, کوئی منسٹر آ رہا ہے, کوئی سینیٹر آ رہا ہے, کوئی کونسلر آ رہا ہے. دس از واٹ پالیٹکس از. تو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ٹرین کا ہے, نمبر آف پیسنجرز, جو ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں. اب آپ ٹرین کے سسٹم کو سمجھیں, اٹ از ناٹ لائک ایئر کرافٹ کہ آپ ہر ایک کا بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں اور وہ اندر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ میں 20 لوگ ٹریول کیا, 50 لوگوں نے ٹریول کیا. ادھر نمبر آف پیسنجرز جنہوں نے ٹکٹ ایشو کیے وہ 425 تھے. اب وہ 425 نے ٹکٹ جو ایشو کیے وہ کسی بھی اسٹیشن پہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی کسی نے سبی اسٹیشن سے بیٹھنا تھا, کسی نے ڈیرہ الایار سے بیٹھنا تھا, کسی نے آب گم سے, کسی نے کہاں, یہ بیچ میں سارے اسٹیشنز ہیں. تو وہ ٹکٹ کا تو جو کاؤنٹ ہے دیٹ از 425. لائکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے ٹریول نہیں کیا, اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اٹ از 80% کمپیوٹرائزڈ اینڈ 20% یہ مینول ہے. سو اب یہ فگر جو بیچ میں فرق آ رہا ہے, کتنے ہاسٹیجز آ گئے, ریکور ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہو گئیں, بقایا جو فگر ہے اس کی, یہ مائٹ بی دس از دا ریزن کہ کچھ لوگوں نے ٹریول نہیں کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے اگلے اسٹیشنز پہ جانا تھا. بٹ دیر آر لائکلی چانسز کہ 1-2 لوگ جو بھاگے ہوں گے, ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں, ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ. کل شام کو بھی 2 بندے FC کی ایک چیک پوسٹ پہ آئے جو وہاں سے بھاگے تھے اور ان کو راستہ نہیں پتا تھا, وہ FC کی چیک پوسٹ پہ آئے. تو دیر آر لائکلی چانسز کہ اکا دکا لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں. بٹ پیورلی یہ آپریشن جو تھا, جو سب سے اس پہ سکسیسفل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب سیکورٹی فورسز نے آپریٹ کرنا شروع کیا تو لوگوں کو وہ ونڈو ملا, اس ونڈو سے لوگ ریسکیو ہوئے. اور یہ بڑا ایک, جس طرح جنرل صاحب نے کہا یا میں نے کہا یا پوری پاکستانی قوم کی قیادت, ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ مشکل آپریشن تھا اور اس کا بہت اچھا جو ہے وہ ہاسٹیجز ریلیز ہوئے ہیں. رولز آف گیمز, یس, رولز آف گیمز نظر آئیں گے, خود ہی آپ کو بھی نظر آئیں گے اور آپ سے زیادہ ٹیررسٹ کو نظر آئے گا نا کہ رول آف گیم کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو ہمارے اینڈ پہ ہے, دیکھیں بلوچستان کے جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, دے ہیو ٹو موو پیرلل. اب اس میں ایک گورننس کا ماڈل انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں ہم. پہلے کیا ماڈل تھا گورننس کا؟ میں نے ایک تو کہا کہ پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ڈائیورس کیا ہوا تھا اس لڑائی کو کہ بالکل یہ پیورلی فوج کی اور دہشت گردوں کی لڑائی ہے. دس ٹائم گورنمنٹ آف بلوچستان از ٹیکنگ لیڈ آن نان کینیٹک تھنگس, especially on non-kinetic. Or kinetic maybe we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, اور ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جیسے ہم بی ایریاز کی ایک بڑی پرانی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں, لیویز کی ریویمپنگ کی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں. ہم اب اٹ از ناؤ میٹر آف مائی اسٹیٹ وداؤٹ اینی اف اینڈ بٹس وی ول امپروو دس گورننس. میریٹوکریسی از دا آنسر, کہ جو کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹیررسٹ کو, ہماری سیکورٹی فورسز کو میریٹوکریسی کمپلیمنٹ کرے گی. کہ جب آپ لوگوں کو بھرتیاں جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کریں گے. کیا ہوتا تھا 20 لاکھ میں تو نوکری بکتی تھی. آج ہم نے الحمدللہ, مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے پورے بلوچستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 99.99% میرٹ پہ بھرتیاں کی ہیں. انشور کیا ہے کہ کوئی ایک نوکری بھی جو ہے وہ حقدار کے علاوہ کسی کو نہ ملے. یوتھ کی انٹیگریشن, یوتھ کو کس ایک خاص منظم انداز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, سوشل منور کے ذریعے ایک یوتھ کو اسٹیٹ آف پاکستان سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو انگیج ود دیم. آئی مائی سیلف, کمانڈر 12 کور, چیف سیکرٹری, IG, منسٹرز, MPs, ایوری بڈی از گوئنگ. ہم جا کے لوگوں کے ساتھ, جو ہمارے فیلڈ کمانڈرز ہیں, ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, ہم جرگاز کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, یوتھ کو بات کر رہے ہیں. اسکالرشپ پروگرام محترمہ بینظیر بھٹو شہید اسکالرشپ پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, جس پہ کوئی بھی بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے PhD کر سکتا ہے. فلی فنڈڈ اسکالرشپس اور بہت سارے اسکالرشپ پروگرامس ہیں. اور جو ہمارا پروگرام ہے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم پروگرامس کر رہے ہیں تاکہ یوتھ کو ہم انٹیگریٹ کریں, میرٹ جو ہے اس کو بلوچستان میں لاگو کریں. یہ جو مافیاز ہیں یہ آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں.
لیکن ہم نے یہ کرنا ہے سو دیٹ ہماری گورننس امپروو ہو, اور جب گورننس امپروو ہوگی تو عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اس کو گلے لگائیں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کو اس کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی دہلیز پہ کم ریسورسز ہونے کے باوجود پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں دیٹ از جسٹ 210-20 بلین روپیز ٹو ڈیولپ ہاف آف پاکستان. اب وہ پیسے بھی ہم خرچ نہیں کرتے تھے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان یہ پیسے 100% اس سال خرچ ہونے جا رہے ہیں. سو دیز آر دا ریفارمس, وہ ریفارمس جو عام بلوچستانی کو فائدہ پہنچا ہے, وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری کاؤنٹر انسرجنسی کو. یاد رکھیے گا بالکل بھی یہ ریزن نہیں ہے اس ٹیررزم کی. آج اگر ہم بارسلونا کی طرح بھی ڈیولپ ہو جائیں تو شاید یہ جو لوگ ہیں, یہ جو گمراہ لوگ ہیں, یہ اپنی وہ تحریک جو ہے, جو سو کالڈ تحریک ہے, اس کو نہ چھوڑیں. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ویل ڈیولپڈ ہیں, لیکن وہاں پر یہ چل رہی ہے اس طرح کی پراکسیز. سو ہم امپروو کریں گے گورننس کو, وہ کمپلیمنٹ کرے گی. جس طرح بیڈ گورننس ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, گڈ گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمپلیمنٹ کرے گی. آپ نے رول کے گیمز کے رولس, دے ول بی ڈیلٹ ان دی وے اے پرسن نیڈس ٹو بی ڈیلٹ, جو کہ انسان کو, معصوم لوگوں کو روڈوں سے, بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں. ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے, جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق ہے, ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ڈیل کرنا. وی ول take them on, they are facilitators, they are abettors, whether inside Pakistan or outside Pakistan.